ہم نا دولت پہ محنت کرتے ہیں، بچوں پہ نہیں کرتے. حالانکہ اگر میرے پیسے جمع کیے جائیں اور بچے ہمارے ناکام ہو جائیں تو وہ تو پیسے تو وہ 2-4 سال میں سارے تباہ کر دیں گے. آپ کے لیے قیمتی تو اولاد ہے، قیمتی تو گھر ہے. اگر ہمارا گھر بن گیا، ہمارے گھر کے اندر بہتری آ گئی، ہمارے گھر کے اندر مزاج ٹھیک ہو گیا، تو پھر اللہ فضل کرے گا، بچے جائیداد بڑھائیں گے، اسے کم نہیں کریں گے. لیکن ہم زیادہ زور دیتے ہیں پیسے لانے پہ، بچوں کو آسانیوں کا عادی کر دیتے ہیں، تکلیفوں کا ان کا مزاج نہیں رہتا. اور کچھ کام اور لوگ بھی خراب کرتے ہیں تھوڑا سا، تحائف لانے والے لوگ، جی زوری کرنے والے لوگ، وقت پہ ہاتھ چومنے والے لوگ، وہ بھی بہت سارے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. تو اپنے گھروں کے اندر ایک تو ماحول جس کے حلال کا ہو، ایک ماحول عبادت کا ہو. ایک تیسری بات، بچوں کے ساتھ جب ہمارا رویہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ان کا بھی رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ اگر بچے کو آپ کہہ کے پکار لیں گے نا تو امید ہے کہ جواب میں وہ بھی پھر آپ جناب ہی گئے. اگر آپ بار کسی تلخی کا شکار ہیں تو وہ تلخیاں گھر لانے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ نا وہ دفتر میں پریشان ہوتے ہیں، آج ان کی سینئر کے ساتھ بحث ہو گئی تھی تو وہ ساری ٹینشن گھر ہی لے آئے ساتھ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ چونکہ وہ پیر صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں لوگ نعرہ لگاتے ہیں، لوگ پھول پھینکتے ہیں، اور کئی لوگ بار استقبال کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو ان بیچاروں کا بھی بڑا برا حال ہو جاتا ہے. ان کا پھر دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں تو میرے گھر والے بھی پھول لے کے کھڑے ہوں، اور ان کا بھی دل کرتا ہے کہ کوئی ایک آدھ نعرہ اگر لگ جائے نا میرے آنے پہ تو چلو میرا عادت جو بن جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی مقام پر باپ ہوتے ہیں اور کسی مقام پر بیٹے ہوتے ہیں، کسی مقام پر آپ بھائی ہیں اور کسی مقام پر آپ شوہر ہیں، کسی مقام پر آپ استاد ہیں اور کسی مقام پر آپ شاگرد ہیں. اگر آپ اپنے مزاج میں ہر وقت ایک ہی بات رکھیں گے نا، غلبہ لے آئیں گے تو طبیعت میں وہ چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی. آپ اپنی پریشانیاں دفتر میں چھوڑ کے آئیں، اپنی پریشانیاں آپ آفس میں چھوڑ کے آئیں، فیکٹری میں چھوڑ کے. گھر جب آپ آئیں نا، گھر میں بڑی، اب یہ رستہ جو تھا ابھی آنے کا، تو یہ آلوں کا رستہ تو ماشاءاللہ محبوبوں والا رستہ ہے نا. کسی کے محبوب کا رستہ گڑبڑ تھا تو کسی نے کہا کہ بڑا تیرا پریشان کن رستہ ہے. تو چونکہ وہ محب تھا، محبوب تھا، تو اس نے کہا کہ انہی راستوں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، بھئی آ سکتا ہے تو آ. تو شاید اسی نے پھر کسی نے اسی رنگ میں اس کو جواب دیا تھا کہ سنا تھا کہ آستانہ داری یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. اور موقوف طور پر ہی نہیں جلوہ دید کچھ، ہوش اڑ گئے جہاں پر وہیں کوہ طور ہے.